الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر أو كما قال صلى الله عليه وسلم وقال عليه الصلاة والسلام إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم رب زدنی علما سب سے پہلے تو ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آج یکم محرم الحرام سن 1447 ہجری کا آغاز ہو چکا ہے، اور جو دعا اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے مانگی اللہم احلہ علینا بالیمن والایمان والسلامت والاسلام والتوفیق لما تحب وترضا، یا اللہ اس سال کو ہمارے لیے امن والا، سلامتی والا، عافیت والا بنانا، برکت والا بنانا، اور اس میں وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمانا مالک جس سے تو راضی ہو اور جن کاموں کو تو پسند کرے۔ تو اللہ نے ہمیں ایک نئے سال کا، اسلامی ہجری سال کا نیا دن دکھلایا، تو یہ مالک کا کرم ہے اور فضل ہے، احسان ہے، اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کا جتنا ہو سکے اللہ کی حمد اور تعریف ہو۔ اور دوسرا یکم محرم الحرام، چونکہ جیسے ہمیں معلوم ہے کہ راجح قول کے مطابق یکم محرم الحرام کو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت و تدفین ہے۔ وہ ہے کہ اسلامی اور ہجری سال کی ابتدا جو ہے وہ قربانی سے، سال کے آخری مہینہ بھی قربانی ہے، ایک قربانی سنت ابراہیمی والی ہے، اور ایک سیدنا عثمان غنی 18 ذی الحجہ ان کی بھی شہادت ہے، اور یکم محرم الحرام کو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی شہادت ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے انشاءاللہ آج ان کے چند اوصاف و کمالات ان کا تذکرہ کریں گے، اور اس تذکرے سے مقصد یہ ہے کہ ان صفات کو ہم بھی اپنانے کی کوشش کریں، اور اس سے ان کی عظمت ہمارے دلوں میں مزید اجاگر ہو جائے۔ کسی بھی چیز کے تذکرہ کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ اس چیز کی عظمت کو، اہمیت کو، اس کی جو ہے وہ اچھائی کو دل میں بٹھانا۔ بار بار کسی چیز کو ڈسکس کرنا، تذکرہ کرنا، اس کا مقصد ہی ہوتا ہے۔ اور حضرات صحابہ اکرام کا تذکرہ کرنا یہ تو ایک ایسا تذکرہ ہے کہ جو ہمارے ایمان کی ترقی کا سبب ہے، یہ تو جتنا زیادہ کیا جائے اتنا ہی کم ہے۔ تو ہم سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کریں گے کہ ہمارا ایمان اس کی برکت سے بڑھ جائے،
ہمارے اندر قوت ایمانی، حمیت ایمانی، غیرت ایمانی وہ بڑھ جائے، ہمارے اندر ان جیسی صفات آ جائیں۔ تو سب سے پہلے آپ کا نام نامی وہ عمر ہے، والد کا نام خطاب ہے، عمر بن خطاب، کنیت ابو حفص ہے، لقب فاروق ہے، فاروق اعظم بھی کہتے ہیں، اور کنیت اور لقب یہ دونوں آپ علیہ السلام نے آپ کو عطا فرمائی ہے۔ اور تقریباً 40ویں نمبر پر آپ نے اسلام قبول کیا ہے۔ اور اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کے آپ کو سسر ہونے کا بھی شرف حاصل ہے کہ آپ کی بیٹی سیدہ ام حفصہ بنت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں تھی، نکاح میں تھی، اور سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم وہ آپ کے سسر ہیں، یعنی کہ آپ نبی علیہ السلام کے سسر ہیں اور سیدنا علی آپ کے سسر ہیں، کہ ان کی صاحبزادی سیدہ ام کلثوم بنت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے نکاح میں تھی۔ تو اس طرح آپ رسول اللہ کے سسر ہیں اور سیدنا علی آپ کے سسر ہیں۔ اور نسب کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو 9ویں پشت میں آپ کا نسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے، یعنی آپ کے دادے اجداد جو ہیں وہ مل جاتے ہیں، پردادوں پہ جا کے 9ویں پشت میں نسب مل جاتا ہے۔ اور آپ بھی ظاہر سی بات ہے قریش کے قبیلہ سے ہیں، اور اس کی ایک شاخ ہے بنی عدی سے آپ کا تعلق ہے، قریشی ہیں آپ۔ تو نسب کے لحاظ سے بھی آپ کا رسول اللہ سے والد کے لحاظ سے آپ کا رسول اللہ سے 9ویں پشت میں نسب مل جاتا ہے۔ اور اسلام کے لحاظ سے بھی اللہ نے آپ کو وہ تو بے پناہ خوبیوں سے اللہ نے آپ کو نوازا۔ نسب کی بہتری یا نسب کی کہہ لیں کہ کوالٹی اس وقت اچھی ہوگی جب ساتھ میں ایمان ہوگا، بلکہ نسب کی کوالٹی کیا، نسب تو فائدہ اس وقت دے گا جب ساتھ میں ایمان بھی ہوگا، اگر ایمان نہیں ہے پھر نسب فائدہ نہیں دے گا۔ تو اس لیے آپ کو نسب کا فائدہ یہ ہے کہ آپ ایمان بھی لائے اور ایمان کا اعلیٰ درجہ اللہ نے آپ کو دیا، وگرنہ مشرکین میں سے ابو لہب وہ آپ کے چچا ہیں، نسب ہے لیکن ایمان نہیں ہے تو نسب کا فائدہ نہیں ہے۔ ابو طالب بھی آپ کے چچا ہیں، ایمان نہیں ہے، نسب کا فائدہ نہیں ہے۔ ابو طالب جو ہیں وہ آپ علیہ السلام پر ان کے بڑے احسانات ہیں، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے، لیکن ایمان اپنی جگہ پہ، احسان اپنی جگہ پہ۔ ان کے احسانات کا بدلہ اللہ نے یہ دے دیا ہے کہ ان کو عذاب کا کم سے کم درجہ ملے گا، جتنی رعایت مل سکتی تھی آپ علیہ السلام کی برکت سے وہ ملی، لیکن ایمان نہیں لائے تو اس کی سزا بھگتنی پڑی۔ تو یہ بعض لوگ جو ہے وہ ایک شبہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کو پالا پوسا سارا کچھ کیا، تو اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے، لیکن یہ سارے احسانات فائدہ تبھی دیں گے نا جب رسول اللہ کی بات کو بھی مانا جائے گا۔ اب فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو پالا، سارا کچھ کیا، لیکن صرف پالنے میں اس کو فائدہ نہیں دیا، کوئی فائدہ نہیں ہوا فرعون کو۔ آسیہ نے موسیٰ علیہ السلام کے دین کو فالو کیا تو اس کو فائدہ ہوا۔ تو صرف نسب فائدہ نہیں دیتا جب تک ساتھ میں ایمان نہ ہو، جب تک ایمان نہ ہو۔ تو آپ علیہ السلام کے چچے ہیں، نسب کتنا عالی ہوگا، آپ علیہ السلام کے کتنے محسن بھی ہیں، احسانات بھی بڑے ہیں، لیکن احسان الگ ہے، ایمان الگ ہے۔ احسان تب فائدہ دے گا آخرت میں جب ایمان بھی ہو، اگر ایمان نہیں ہے تو پھر احسان کا فائدہ نہیں ہوگا۔ تو بار کیا، تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان بھی ہے اور نسب بھی ہے۔ ایمان نے نسب کو 4 چاند لگا دیے، ایمان کی وجہ سے نسب عالی ہو گیا ہے، نسب کا فائدہ ہو گیا۔ تو نسب کے لحاظ سے بھی آپ 9ویں پشت میں رسول اللہ سے آپ کا نسب مل جاتا ہے۔ باقی ایمان لائے آپ 40ویں نمبر پر، لیکن آپ نے پھر اپنے آپ کو ایسا قربان کر دیا
کہ آپ پھر دوسرے نمبر پر آ کر آپ نے اپنی ریس کو مکمل کیا. اتنا مقابلہ دین میں کیا. دین کے اندر مقابلہ، اصل مقابلہ ہے وہ دین میں ہے، اصل ریس جو ہے وہ دین میں ہے. جو قابل تعریف ہے وہ سیدنا فاروق اعظم نے کی. سیدنا صدیق اکبر سے مقابلہ، صحابہ سے مقابلہ، دین میں مقابلہ، اور کسی چیز میں نہیں. اور یہ اسی محنت نے ان کو پھر 40ویں نمبر سے آپ دوسرے نمبر پر آئے اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے خلیفہ بنے. تو خلیفہ ثانی ہیں پیارے پیغمبر علیہ السلام کے پہلے خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، خلیفہ بلا فصل. خلیفہ بلا فصل کا مطلب کہ رسول اللہ کے متصل بعد آپ خلیفہ ہیں، اس میں کوئی اور نہیں. سیدنا صدیق اکبر، دوسرا نمبر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، تیسرا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ، چوتھا سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجل کریم. تو یہ ترتیب خلافت ہے. تو دوسرے نمبر پر اللہ نے آپ کو خلافت کا جو ہے وہ مقام عطا. لیکن اس سے پہلے زندگی کیسی گزاری وہ قابل رشک ہے، قابل تعجب ہے، کیونکہ ابتدا سے ہی اللہ نے آپ کو بہادری دی تھی. جیسے بعض لوگوں میں بعضی کوالٹی، بعضی صفات جو ہوتے ہیں بائی برتھ ہوتی ہیں یا نیچرل ہوتی ہیں، تو اللہ نے آپ کو بہادری نیچرل دی تھی. آپ شروع سے ہی زمانے جاہلیت سے بڑے بہادر تھے. جاہلیت کے اندر بھی آپ بڑے بہادر تھے، بڑے جری تھے. اور جاہلیت کے اندر ہی آپ کی نیچر ایسی تھی کہ بڑے آپ شریف النفس تھے، شریف الطبع تھے. شراب نوشی آپ نے کبھی جاہلیت میں بھی نہیں کی. یہی وجہ ہے کہ جب آپ اسلام قبول کیے جب آپ نے، تو اس شراب کے بارے میں آیتیں، چونکہ شراب جب حرام ہوئی تو 3 دفعہ میں ہوئی ہے، بتدریج، آہستہ 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 نازل ہوئی. یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس. یہ آپ کے لوگ آپ سے شراب کے متعلق پوچھتے ہیں، آپ انہیں کہہ دیں کہ اس میں فائدہ بھی ہے اور نقصان بھی ہے، لیکن نقصان زیادہ ہے، گناہ زیادہ ہے. سیدنا فاروق اعظم نے دعا کی، اللہم بین لنا فی الخمر بیانا شافیا. یا اللہ شراب کے بارے میں کوئی واضح حکم نازل فرما دے، کیونکہ بھی دونوں چیزیں ہیں، فائدہ بھی ہے نقصان بھی ہے. اب بندے کو اختیار ہے، کوئی بھی اڈاپٹ کر سکتا ہے. پھر دوسری آیت اتاری، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا. ایمان والو جب نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ. سیدنا فاروق اعظم نے پھر دعا کی، اے اللہ اللہم بین لنا فی الخمر بیانا شافیا. یا اللہ شراب کے بارے میں واضح حکم کلیئر کٹ ہو، جس میں کہ شراب گند ہے، شراب نجس ہے، شراب ناپاک، شراب نہ پیو. تو ایسا کلیئر کٹ ٹو دا پوائنٹ حکم نازل ہو جائے. اب اس میں بھی یہ تھا کہ شراب کی نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ. اب گنجائش معلوم ہو رہی ہے. تیسری پھر آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون. ایمان والو یہ شراب، یہ جوا، یہ قمار، یہ سارے کے سارے یہ گندگیاں ہیں، ناپاکیاں ہیں. فاجتنبوہ، اس سے تم باز آ جاؤ. اور اگلے آیت میں فرمایا فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا تم باز آنے والے نہیں ہو؟ تو حضرت عمر نے اب اللہ کا شکر ادا کیا اور فرمایا انتہینا انتہینا، یا اللہ ہم باز آ گئے، باز آ گئے. تو آپ جاہلیت کے اندر، یعنی کہ جب تک اسلام قبول نہیں کیا تھا اس وقت سے ہی شراب نوشی سے، ان ساری گندگیوں سے آپ پاک تھے. لیکن چونکہ اسلام نہیں آیا تھا، طبیعت میں سختی تھی، مزاج میں سختی تھی، اور اسلام نہیں تھا تو اسلام کے خلاف بھی سختی تھی. اسلام اور مسلمان دونوں ناپسند تھے. اور جب کوئی چیز اپنی انتہا کو پہنچتی ہے، انتہا کو، کسی کی دشمنی یا کوئی بھی چیز، اس کا مطلب ہوتا ہے اب اس کے بعد پھر اس پہ زوال ہے. انتہا کے بعد کیا ہوتا ہے؟ پیک کے بعد پھر کیا ہوتا ہے؟ نیچے، دوبارہ نیچے. جیسے جوانی ہے، فل جوانی کے بعد اب کیا ہے؟ اب تو زوال ہے. تو کوئی بھی چیز جب اپنی انتہا کو پہنچتی ہے تو اس کے بعد اب اس نے نیچے کی طرف پھر دوبارہ ہونا ہوتا ہے. تو جب اسلام کی نفرت انتہا کو پہنچ گئی تو پھر اللہ نے آپ کو پلٹا دیا، اور وہ پلٹا بھی ایسا تھا جو اسلام کے لیے اور مسلمانوں کے لیے غلبے کا، عزت کا اور احترام کا باعث بنا.
آپ بڑے سخت تھے، اسلام کے بھی سخت مخالف تھے، مسلمانوں کے بھی مخالف تھے، اور انتہا کے مخالف تھے، جس کو کہہ لیں کہ انتہا پسند تھے۔ لیکن پھر جب اللہ نے دل میں گھر کیا، آپ کے باوجود ہے کہ آپ کے بہنوئی، آپ کے بھائی زید بن خطاب، آپ کے بہنوئی سعید بن زید، آپ کی بہن فاطمہ بنت خطاب یہ اسلام لا چکے تھے، لیکن انہیں نہیں پتا تھا، انہیں نہیں پتا تھا۔ اور پھر وہ دن آیا جب اللہ نے ان کو بدلنا تھا، جب ان کا کہہ لیں کہ ٹرننگ پوائنٹ تھا، جب ان کو اللہ نے اسلام عطا فرمانا تھا، کہ اسی نفرت میں جا رہے ہیں۔ کس نیت سے؟ آپ علیہ السلام کو معاذ اللہ شہید کرنے کے ارادے سے، کہ میں ان کو راستے سے ہٹا دوں۔ لیکن راستے میں ملاقات ہوگی، صحابی ہیں نعیم بن عبداللہ، نعیم بن مسعود، نعیم بن عبداللہ، ان سے ملاقات ہوگی۔ کہاں جا رہے ہو؟ بتایا ایسے ایسے ہے، غصے میں بھرے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا پہلے آپ علیہ السلام کو چھوڑو، پہلے اپنے گھر کی خبر لو۔ اب جب یہ سنا تو اور زیادہ پارا ہائی ہو گیا، بہن کے گھر کی طرف دوڑے، دروازہ ناؤ کیا، اندر سے آوازیں تو آ رہی تھی۔ سیدنا خباب بن الارت وہ موجود تھے جو قرآن پڑھا رہے تھے، آپ کے بہنوئی کو، آپ کی بہنوں کو سکھا رہے تھے۔ دروازہ کھولا تو معلوم تو ہو گیا تھا کیا ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کیا کر رہے ہو؟ پہلے تو انہوں نے تھوڑا سا کور اپ کرنے کی کوشش کی کہ کچھ نہیں، اور ایسا ویسا جیسا بندہ کرتا ہے۔ تو انہوں نے کہا نہیں میں نے سن لیا، بتاؤ۔ اور غصے سے بہنوئی کو مارا، بہن چھڑانے کے لیے آئی، اس کو تھپڑ مارا، ان کے خون نکلنا شروع ہو گیا، اور بڑی عجیب کیفیت ہو گئی۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ انتہا تو یہی ہوتی ہے، کسی کے غصے کی انتہا مار دھاڑ، مار پیٹ، بے عزتی۔ بندہ اسی سے بچنے کی کوشش کرتا ہے نا کہ کوئی مارے نہیں، کوئی بے عزت نہ کرے۔ جب کوئی بے عزت بھی ہو جائے، مار بھی کھا لے، اب اس کے بعد تو کچھ بچتا ہی نہیں۔ اب جب تک انہیں چھپایا، جب انہیں مار بھی لیا، بے عزت بھی کر دیا، غصہ بھی نکال لیا، اپنا جو بھی تھا کر لیا، انہوں نے کہا ہاں جی ہم نے اسلام قبول کر لیا، اسلام قبول کر لیا، ہم مسلمان ہو چکے ہیں، اور آپ سے جو ہوتا ہے آپ کر لیں۔ یعنی کہ عام اگر ہمارے لفظوں میں کہ آپ سے جو ہوتا ہے آپ کر لیں۔ ظاہر بات ہوگی عمر بن خطاب کی بہن تھی تو خون تو ایک ہی تھا، اثرات ان میں بھی تھے۔ انہوں نے کہا ہم نے اسلام قبول کر لیا، آپ سے جو ہوتا ہے آپ کر لیں۔ اب جب یہ باتیں سنی، ادھر سے بہن کی حالت دیکھی کہ اس کو تھپڑ مارا ہے، خون نکل رہا ہے، تو ایک دل میں ایک ندامت سی ہوئی، اور تھوڑا سا غصہ کم ہوا۔ انہوں نے کہا اچھا بتاؤ کیا پڑھ رہے تھے، بتاؤ میں سننا چاہتا ہوں، میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے بھی دیکھا جب تھوڑا سا تیور بدل چکے ہیں، حالات بدل چکے ہیں، تھوڑی سی طبیعت سیٹ ہو چکی ہے، نرمی آ چکی ہے۔ انہوں نے کہا نہیں ایسا نہیں، وہ اللہ کا کلام ہے، وہ کتاب اللہ، ویسے نہیں پڑھتے، پہلے اس کے لیے پاکی شرط ہے، آپ پہلے غسل کریں، وضو کریں، پاک ہو، پھر ہم آپ کو بتائیں گے۔ پھر خباب بن الارت بھی باہر آ گئے، انہوں نے پھر وہ سورہ طٰہٰ کی آیتیں سنائی، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشى تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش۔ یہ آیات پڑھی، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، کہ میں ہی تمہارا الہ ہوں، میرے علاوہ کوئی الہ نہیں، میری عبادت کرو اور میری نماز کو ادا کرو، میرا ذکر کرو۔ اب یہ آیتیں سنی تو دل موم ہو گیا، اور فوراً کہنے لگے کہ مجھے آپ علیہ السلام کے پاس لے کر چلو۔ ابھی آپ علیہ السلام کے پاس لے کر جا رہے ہیں، اور کہاں پہ ہیں جی؟ دار ارقم میں ہیں، صفا پہاڑی کے پاس وہاں ایک جگہ ہے، وہاں پہ آپ علیہ السلام موجود ہیں، صحابہ کرام بھی موجود ہیں، سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ آپ علیہ السلام کے چچا جو رضائی بھائی بھی ہیں وہ بھی موجود ہیں۔ دروازہ دستک دی، اندر سے انہوں نے دیکھا کہ عمر بن خطاب ہیں، اور تلوار بھی ساتھ میں ہے۔ آپ علیہ السلام کو بتایا کہ عمر بن خطاب آئے ہیں، تلوار ساتھ ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ آنے دو ان کو، آنے دو۔ اور اس سے پہلے ایک اثر یہ بھی تھا کہ آپ علیہ السلام عمر بن خطاب کے بارے میں دعا بھی فرما چکے تھے، اللہم اعز الاسلام بعمرین، یا اللہ اسلام کو تو دو عمروں کے ذریعے سے، دو عمروں میں سے کسی ایک کے ذریعے سے عزت عطا فرما، عمر بن خطاب کے ذریعے سے، ابو جہل بن ہشام کے ذریعے سے۔ تو آپ علیہ السلام کی، اور ایک روایت میں ہے کہ عمر بن الخطاب خاصتاً، یا اللہ اسلام کو تو عمر بن خطاب کے ذریعے سے عزت عطا فرما۔ تو آپ علیہ السلام کی دعا بھی ہو چکی تھی، اور پیارے پیغمبر کی دعا ہو جائے تو پھر اس کے بعد تو پھر جو وہ شک باقی نہیں رہتا کہ دعا قبول نہ ہو۔ تو خیر بتایا گیا، آپ نے فرمایا آنے دو۔ عمر بن خطاب کو اندر بلایا گیا، اور انہوں نے اندر جا کے آپ علیہ السلام کے قدموں میں حاضر ہو کے فرمایا کہ مجھے بھی کلمہ پڑھا۔
مجھے بھی اور کلمہ پڑھا اور مسلمان. تو اللہ نے ایسے آپ کو کلمے کی دولت سے نوازا. اور پھر ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ہم اس وقت ما مستطعنا ان نصلی عند الکعبۃ ظاہرین، ہمارے پاس یہ ہمت نہیں تھی کہ ہم بیت اللہ میں اعلانیہ طور پر نماز پڑھتے. پھر عمر بن خطاب نے کہا یا رسول اللہ ہم چھپ کر کیوں نماز پڑھتے ہیں، ہم چھپ کر کیوں عبادت کرتے ہیں، کیا ہم حق پر نہیں ہیں، کہ ہمارا دین سچا نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا سچا دین ہے، ہم حق پر ہیں. فرمایا کہ آئندہ ہم اعلانیہ طور پر بیت اللہ میں نماز ادا کریں گے. اور پھر فاروق اعظم نے اعلان کیا کہ جو لڑنا چاہتا ہے، جو چاہتا ہے کہ اپنی بیوی کو بیوہ کروائے، بچوں کو یتیم کروائے، وہ آج پھر عمر بن خطاب کا مقابلہ کرے. تو اللہ نے بہادری تو دے رکھی تھی، وہ الگ بات ہے کہ وہ غلط استعمال ہو رہی تھی، اب جو ہے وہ ٹریک پر آ گئے تھے. اب وہ بہادری یہاں پہ اسلام میں کام آنے والی تھی. اور پھر اللہ نے وہ بہادری ایسے ہی کام میں لگائی ان کی، اور ایسے کام میں لگی کہ قیامت تک کے لیے عمر نے اپنا نام روشن کر لیا، اور قیامت تک شیطان اسے کانپتا رہے گا، اور مسلمان ان کا نام لے کر خوش ہوتا رہے گا، ان کا نام لے کر فخر کرتا رہے گا. تو یہ ان کے اسلام لانے کا مختصر سا واقعہ تھا. اب اسلام لانے کے بعد عمر بن خطاب تھے، اور اسلام عمر بن خطاب تھے، اور پیارے پیغمبر کی ذات تھی کہ جو اللہ کا حکم، پیارے پیغمبر کا حکم عمر بن خطاب بجا لا رہے ہیں. اور پھر ایک ایسا موقع بھی آ گیا کہ عمر بن خطاب بولتے ہیں، اللہ قرآن اتار دیتے ہیں. کتنے ایسے ایک موقع پہ تو حضرت عمر خود فرما رہے ہیں وافقنی ربی فی ثلاث، 3 باتوں میں اللہ نے میری موافقت کی. اور علماء نے اس کے علاوہ بعضوں نے 9 بعضوں نے 20 ایسی یعنی کہ مواقع ذکر کیے ہیں جن کو موافقات عمر کہتے ہیں، کہ عمر بن خطاب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اظہار کیا یا رسول اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم ایسا کریں، اللہ نے ویسے قرآن کا. اب بیت اللہ میں ہیں، آپ علیہ السلام بھی ہیں، صحابہ بھی ہیں، مقام ابراہیم کے پاس ہیں. سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ مقام ابراہیم کو ہم نماز کی جگہ بنا دیں. میرا دل یہ چاہتا ہے کہ ہم اس مبارک جگہ پہ نماز ادا کریں، مقام ابراہیم پر نماز ادا کریں. یہ سیدنا فاروق اعظم اظہار فرماتے ہیں، اللہ قرآن کریم کی آیات نازل فرما دیتے ہیں وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ تم مقام ابراہیم کو جائے نماز بنا لو. اور قیامت تک جو بھی حاجی حج کرے گا، جو بھی عمرہ کرنے والا معتمر عمرہ کرے گا، اس کو مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز پڑھنا واجب ہے، ضروری. تو عمر آپ علیہ السلام سے اپنی خواہش کا اظہار کرتے ہیں، اللہ اس کے موافق قرآن نازل فرما دیتے ہیں. ایک موقع پر آپ نے دیکھا آپ علیہ السلام کی ازواج میں سے آپ کی زوجہ مطہرہ جا رہی ہیں، تو آپ رضی اللہ عنہ کو منع کر دیا کہ آپ پردے میں تشریف لایا کریں. منافقین بھی موجود ہیں، دائیں بائیں اور لوگ موجود ہیں، گندے نگاہوں والے لوگ موجود ہیں، آپ باپردہ ہو کر تشریف لایا کریں. ان کو اس وقت چونکہ پردے کا حکم بھی نازل نہیں ہوا تھا، عمر بن خطاب کو ان کو یہ کہنا تھوڑا سا محسوس ہوا کہ انہوں نے ہمیں کہا، انہوں نے آپ علیہ السلام سے کہا کہ ایسا ایسا. عمر بن خطاب نے کہا اللہ کی شان کہ اللہ نے قرآن کریم اتار دیا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. اے پیارے پیغمبر آپ اپنے ازواج کو، اپنی بیٹیوں کو کہہ دیں کہ وہ اپنے اوپر بڑی اوڑھنیاں، بڑی چادریں لے کر نکلا کریں. من جلابیب، جلباب کہتے ہیں ایسی بڑی چادر جو پورے جسم اور بدن کو ڈھانپ لے. یہ فاروق اعظم اپنی رائے کا اظہار فرما رہے ہیں، اللہ قرآن کریم نازل فرما رہے ہیں. قرآن کریم کی صورت میں وہ حکم نازل ہو رہا ہے. اسی طرح بدر کے موقع پر جو 70 قیدی مسلمانوں کے قبضے میں آئے، بڑے بڑے سردار تھے، آپ علیہ السلام نے مشورہ فرمایا کیا کرنا چاہیے. اکثر صحابہ کرام کی رائے یہ تھی کہ ان کو چھوڑ دیا جائے، فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ان کی بھی رائے یہی آئی کہ فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے. ان کے ذہن میں یہ تھا کہ بھی اسلام کی ابتدا ہے، پہلا مارکا ہے، چلو ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دیں گے، اسلام ان کے دل میں گھر کرے گا. نیت صدق دل ان کا بھی نیت اچھی، ارادے ان کے بھی اچھے ہیں، ارادے ان کے بھی یہی ہے کہ اسلام ترقی پائے، اسلام بڑھوتری ہو، اور ارادہ فاروق اعظم کا بھی اچھا ہے
انہوں نے کہا رسول اللہ یہ پہلا مارکا ہے، لہذا ان کو جو جن کا رشتہ دار ہے اس کے حوالے کیا جائے اور ان کی گردن اڑائی جائے، ان کو بھی پتا چلے اسلام کوئی ایسے معذور نہیں ہے، اسلام کو مجبور نہیں ہے، اسلام کو مٹا ہوا جھکا ہوا دین نہیں ہے، ان کے دل میں جو ہے وہ ہیبت پیدا ہو، وہ اپنے نظریے سے سوچ رہے تھے، اپنے ذہن سے سوچ رہے تھے، انہوں نے اپنے ذہن سے سوچا۔ سیدنا صدیق اکبر کی طبیعت میں نرمی، انہوں نے ایسا مشورہ دیا، فاروق اعظم کی طبیعت میں جلال، انہوں نے ویسا مشورہ دیا۔ دونوں کی نیتیں برحق ہیں، دونوں کی نیتوں میں کوئی شک نہیں ہے، دونوں سچے ہیں، دونوں عادل ہیں، دونوں منصف ہیں، دونوں مخلص ہیں، لیکن اللہ نے قرآن کی آیت اتار دی اور وہ کس کے موافق تھی؟ وہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے موافق۔ ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يسكن في الارض تريدون عرض الدنيا والله يريد الاخره، کہ کسی نبی کے لیے مناسب نہیں ہے ان کے پاس قیدی ہو اور ان کو دنیا کے مال کے بدلے میں ان کو چھوڑ دیا جائے۔ اللہ نے عمر کی رائے کو پسند فرمایا، اس کے مطابق قرآن کریم نازل فرمایا۔ اسی طرح بے شمار مثالیں۔ عبداللہ بن ابی منافق تھا، اعلیٰ درجے کا منافق، صف اول کا منافق، اور اسلام کو اور مسلمانوں کو تکلیف دینے میں، آپ علیہ السلام کی ذات کو تکلیف دینے میں اس نے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ آپ علیہ السلام پر بےہودہ قسم کے الزامات لگائے اس نے، سیدہ عائشہ صدیقہ پر تہمتیں باندھی اس نے، اور اس وقت بھی اللہ کے پاک عمر نے عمر سے مشورہ کیا، مختلف صحابہ سے مشورہ کیا، فاروق اعظم سے مشورہ کیا، عمر آپ کیا کہتے ہو؟ تو حضرت عمر نے آپ علیہ السلام سے پوچھا، یا رسول اللہ آپ کا نکاح سیدہ عائشہ سے کس نے کروایا؟ آپ کا نکاح سیدہ عائشہ صدیقہ سے کس نے کروایا؟ کہ اللہ نے نکاح نہیں کروایا؟ آپ نے فرمایا ہاں اللہ نے نکاح کروایا۔ تو فرمایا کہ آپ یہ سمجھتے ہیں اتنظر اندر دلس علیکا، کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے آپ کے ساتھ معاذ اللہ خیانت کی؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے جو نکاح اللہ نے آپ کے ساتھ کروایا ہو وہ ایسی عورت ہے جس کے اندر ایسی کوئی برائی موجود ہو؟ اور پھر کیا فرمایا؟ سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ یہ فاروق اعظم کے الفاظ تھے، اللہ رب العزت نے ویسے ہی الفاظ سورہ نور کو اتار دیے کہ یہ جو تیرے سارے کے سارے جھوٹے اور بہتان تراش ہیں، سبحانک ھذا بہتان عظیم، یہ اللہ کہتے ہیں کہ تمہارا رب پاک ہے اور یہ بڑا کھلم کھلا بہتان ہے۔ عمر کے الفاظ اللہ قرآن کریم اتارے۔ تو عبداللہ بن ابی جیسا منافق جنہوں نے سیدہ عائشہ پر تہمتیں باندھی، اب چونکہ بیٹا وہ صحابی تھے، بیٹا صحابی تھے عبداللہ بن ابی کے، تو جب ان کا انتقال ہونے لگا اس کے ابا کا، انہوں نے کہا رسول اللہ اپنی قمیض دے دے، میں اس کو پہنا دوں گا یا ساتھ رکھ دوں گا، شاید اس کی وجہ سے کوئی اس کا عذاب ہلکا ہو جائے۔ تو پیارے پیغمبر آپ کی رؤوف اور رحیم ہونے کا تقاضا، آپ کی شفقت کا، آپ کی رحمت کا، آپ نے فرمایا اگر میرے قمیض دینے سے اس کے عذاب میں تخفیف ہو سکتی ہے یا آپ سمجھتے ہو کوئی ایسا معاملہ ہے، تو آپ علیہ السلام نے ان کو قمیض دے دی۔ اور پھر اس نے اگلی ریکویسٹ کی، یا رسول اللہ آپ جنازہ بھی پڑھا دیں، آپ جنازہ بھی پڑھا دیں۔ آپ علیہ السلام جنازہ پڑھانے کے لیے تیار ہو گئے، فاروق اعظم آگے بڑھ گئے، یا رسول اللہ آپ نہ پڑھائیں، آپ کو پتہ نہیں منافق ہے، آپ کو پتہ نہیں اس نے اسلام کو، مسلمانوں کو، آپ کو کتنی ایذائیں دی ہیں، آپ کو پتہ نہیں اس نے کتنا ستایا ہے، کتنا آپ کو دکھ دیا ہے، اور آپ کو پتہ نہیں اللہ نے کہا استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، کہ آپ ان کے لیے استغفار کریں نہ کریں، اگر 70 دفعہ بھی استغفار کریں اللہ ان کو معاف نہیں کریں گے۔ یا رسول اللہ جنازہ نہ پڑھائیں۔ فاروق اعظم آگے کھڑے، تو اللہ کے بعد عمر نے کیا فرمایا؟ اللہ نے مجھے منع نہیں کیا، اللہ نے کہا کہ 70 دفعہ بھی استغفار کریں تو معاف نہیں کروں گا، میں 70 سے زیادہ استغفار کروں گا کہ اللہ اس کو معاف کر دے۔ آپ نے جنازہ پڑھا دیا، اپنی شفقت، اپنی رحمت، آپ تو رحمت للعالمین تھے نا، آپ تو کائنات کے لیے رؤوف اور رحیم اور رحمت للعالمین تھے، آپ کی تو یہ چاہت تھی کہ ایک ایک امتی جہنم سے بچ جائے، آپ نے اسی شفقت اور رحمت کی وجہ سے جنازہ پڑھا دیا۔ لیکن پھر اللہ نے آیت اتار دی، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ اے پیارے پیغمبر، آپ ان کافروں منافقوں کے جنازے آئندہ نہیں پڑھائیں گے، آپ ان کی قبروں پر نہیں کھڑے ہوں گے، کیوں؟ انہم کفروا باللہ ورسولہ، انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا۔ اللہ نے آیت اتار کے آپ کو منع کیا۔ تو بہرکیف سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قرآن کی بیشتر آیات ہیں جو اللہ نے آپ کی موافقت میں، اللہ نے یہ آپ کے اعزاز کے طور پر یہ آیت آپ کے حق میں، آپ کی شان میں نازل فرمائی،
اور بے شمار آیات ہیں اور آپ علیہ السلام کے بے شمار فرامین ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبی، اللہ نے عمر کے حق زبان پر اور دل پر حق کو طاری کر دیا ہے۔ زبان سے بھی عمر حق کہتا ہے، اس کے دل پر بھی حق نازل ہوتا ہے۔ وہ پھر جب حکمراں بنے تو وہ عادل تھے، عدل ان پہ ختم تھا، وہ ایک عدل کا ایک سمبل تھے، وہ ایک نشان تھے عدل کا۔ وہ فاروق بنے الذی فرق بین الحق والباطل، جس نے حق اور باطل کے درمیان فرق کر دیا، اسلام اور کفر کے درمیان فرق کر دیا، اسلام اور منافقت کے درمیان فرق کر دیا کہ کوئی راستہ نہیں ہے اسلام اور کفر کے درمیان، صرف یہ اسلام ہے یا کفر ہے اور کوئی راستہ نہیں۔ اللہ نے ان کی زبان پر حق نازل فرما دیا اور پیارے پیغمبر نے قسم اٹھا کے فرمایا والذی نفسی بیدہ، قسم اس ذات پاک کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، اے عمر جس راستے پر تو جاتا ہے شیطان وہ راستہ بدل لیتا ہے۔ شیطان عمر کو دیکھ کے بھاگ جاتا ہے، شیطان عمر کو دیکھ کے بھاگ جاتا ہے۔ آج بھی شیطان عمر کے نام سے کتراتا ہے اور ایک غیر مسلم مفکر کا قول ہے اگر عمر جیسا ایک اور آ جاتا دنیا میں تو دنیا سے کفر مٹ جاتا۔ آج بھی بعض یورپین ایسے ممالک ہیں جہاں پہ عمر لاز چلتے ہیں، عمر کے قوانین چلتے ہیں جو عمر نے اپنی نظام خلافت میں، نظام حکومت میں رائج کیے تھے۔ وہ بیت المال کا ہو، وہ پولیس کا ہو، وہ مساجد کا ہو، وہ انصاف کا ہو، وہ بیت المال ہو، وہ احتساب کا ہو، وہ دیگر شعبوں کا ہو، وہ ڈاک کا ہو، وہ پولیس کے محکمے کا، فوج کے محکمے کا، دیگر جتنے نظام ہیں یہ سیدنا فاروق اعظم کے نافذ کردہ ہے۔ آج اگر کوئی کھڑا ہو کے یہی کہہ دے کہ عمر نے انصاف نہیں کیا تو پھر تو اس کا مطلب دنیا میں انصاف نام کی چیز ہے ہی نہیں ہے۔ اگر عمر انصاف نہ کرے، آج اگر کوئی خدا نہ خواستہ ہے کہ عمر ایمان والا نہیں ہے تو اس کا مطلب ایمان والا کوئی بھی نہیں ہے، ایمان والا کوئی بھی نہیں۔ اگر عمر مومن نہیں ہے تو کوئی بھی مومن نہیں ہے، اگر ابو بکر مومن نہیں ہے تو دنیا میں مومن نہیں ہے کوئی بھی۔ ہم کس زبان سے کہیں گے کہ ابو بکر مومن نہیں، عمر مومن نہیں، میں اور آپ مومن ہیں؟ ہم کیسے پھر مومن ہیں؟ لیکن بدقسمتی سے آج ایسا طبقہ یہاں پہ موجود ہے، آپ کے ملک میں موجود ہے، ایسے شیطان روافظ موجود ہیں جو فاروق اعظم کے نام سے آج بھی جلتے ہیں اور قیامت تک جلتے رہیں گے۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا، قسم اٹھا کے فرمایا کہ شیطان آپ کو دیکھ کے راستہ بدلتا ہے، قیامت تک بدلتے رہیں گے۔ آج بھی عمر کی تعلیمات کو مذاق اڑاتے رہے، اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا تھا کہ شیطان ایسا کرتا ہے، کرتے رہے۔ تو شیطان جو ہے وہ قیامت تک عمر سے خار کھاتا رہے گا، کھاتا رہے۔ کافر شیطان قیامت تک عمر سے خار کھاتا رہے گا، کھاتا رہے، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں۔ لیکن جو ایمان والا ہے وہ عمر سے محبت کرتا تھا، کرتا ہے، کرتا رہے گا۔ عمر کی محبت کے بغیر اس کا اسلام کامل نہیں، اس کا ایمان کامل نہیں، وہ مسلمان کامل نہیں، وہ مومن کامل نہیں۔ اللہ نے عمر کو عزتیں دی ہیں، قیامت تک کے لیے دی ہیں۔ ایک وقت آیا عمر بن خطاب، ہوائیں عمر بن خطاب کے تابع تھی، یا ساریہ الجبل والا مدینہ میں بیٹھ کر عراق میں حضرت ساریہ کو آواز دے رہے مدینہ کے ممبر سے، اے ساریہ پہاڑ کے پیچھے، پہاڑ نہ چھوڑنا، پیچھے سے دشمن حملہ آور ہو جائے گا۔ وہ 1 مہینے کی مسافت تھی، مہینے بعد جب لشکر واپس آیا تو انہوں نے بتایا کہ ہم پہاڑ چھوڑنے لگے تھے دشمن کے مقابلے کے لیے، ہمیں عمر بن خطاب کی آواز آئی، ہم پہاڑ پر جم گئے، اللہ نے ہمیں شکست سے بچا لیا۔ لاوا پھوٹ جاتا ہے مدینہ میں، حضرت عمر اپنی چادر دیتے ہیں حضرت تمیم داری کو، یہ لو اس لاوے کے سامنے ڈالنا، آگ کا لاوا ہے، کوئی جو ہے وہ فائر فائٹنگ کا کوئی انتظام نہیں ہے، فائر بریگیڈ کا کوئی انتظام نہیں ہے، وہ آگ بجھانے کا انتظام نہیں ہے، اپنی چادر، اپنا رومال، اپنا صافہ دیتے ہیں، آگ پہ ڈالو، آگ پہ ڈالتے جاتے ہیں، آگ کو پیچھے کرتے جاتے ہیں، وہ لاوا ختم ہو جاتا ہے۔ دریائے نیل کو خط لکھتے ہیں، اپنا لیٹر دیتے ہیں کہ یہ لو اس میں ڈال دو، اور اس کو کہتے ہیں کہ انہیں چلنا ہے اللہ کے حکم سے، تو چل، ہم اللہ سے مانگیں گے کہ وہ تجھے چلائے رکھے، اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہمیں تیری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ دریاؤں کو خط لکھ رہے ہیں، یہ زمینوں کو حکم دے رہے ہیں، یہ آگ کو حکم دے رہے ہیں، یہ ہواؤں کو جو ہے اللہ نے ان کو مسخر کر رکھا ہے۔ تو یہ اللہ نے پھر فاروق اعظم کو مقام عطا فرمایا، اور اس سب کے باوجود آپ نظام حکمرانی میں اپنے آپ کو برتر نہیں سمجھا، عوام سے برتر نہیں سمجھا۔ خلیفہ تھے، 22 لاکھ مربع میل کے خلیفہ تھے، 10 سال
6 माह 4 दिन तक आपने खिलाफत की, लेकिन आपने अपनी पब्लिक से अपने आप को बरतर कभी नहीं समझा। आपने ईंट का सराहना बना के दरख्त के साए के नीचे लेटे हैं, आपने खाने छोड़े हैं, आपने फाके किए हैं, आपने लोगों की जो वो हिफाजत के लिए, लोगों के हाल अहवाल की खबरगिरी के लिए आपने रातों को गलियों में खुद गश्त किया है, आपने पेट्रोलिंग खुद की है, आपने लोगों को इंसाफ खुद फराहम किया है। आप लोगों के मुकाबले में खसम बनकर कचहरी में, आप मुकाबले में खुद कोर्ट में खड़े हुए हैं। किसी ने आप पर दावा किया, आपने जवाब दिया है, किसी ने आप पर इल्जाम लगाया, आपने जवाब दिया है। मिंबर पर बैठकर अगर कोई सहाबी खड़ा होकर कह देता है, उमर पहले बताओ तेरे बदन पर 2 चादरें कहां से आई, सबको तो एक एक चादर मिलती है, तो आपको 2 चादरें कहां से मिली? उमर पहले जवाब देता है, उसके बाद खुतबा इरशाद फरमाता है। तो ये फारूक आजम है, जिनको कोई भी चैलेंज करता है आप उसका जवाब देते हैं, जिनको कोई आयत कुरानी पढ़ के सुनाता है आप रुक जाते हैं, आप खामोश हो जाते हैं। आपने निजाम हुक्मरान, निजाम आदल कायम किया, आपके दिल में खौफ खुदा था, आपके दिल में खुदा तरसी थी। अल्लाह ने ऐसा निजाम अता फरमाया कि हिंदू भी कहते हैं कि मेरे लिए अगर कोई मेयार है तो अबू बकर और उमर है, इसके अलावा कोई नहीं। ये रसूलुल्लाह के वजीर है। अल्लाह के पाक पैगंबर ने फरमाया, मा मिन नबिय्यिन इल्ला लहू वज़ीरान मिन अहलि समा व मिन अहलि अर्द, अम्मा वज़ीरा मिन अहलि समा फजिब्रील व मीकाईल व अम्मा वज़ीरा मिन अहलि अर्द फअबू बकर व उमर। तो कोई नबी ऐसा नहीं होता जिसके 2 वजीर मुशीर, जिसके 2 साथी और सहाबी नहीं होते। आसमान वालों में से भी होते हैं, जमीन वालों से भी होते हैं, और मेरे आसमान वालों से मेरे जो 2 वजीर हैं प्यारे पैगंबर फरमाए वो जिब्राइल और मीकाईल है, और जमीन वालों से जो मेरे वजीर है वो अबू बकर और उमर हैं। और जो वजीर होता है वही नायब होता है, वही खलीफा होता है। इससे आपकी खिलाफत का भी पता चलता है कि पहले खलीफा अबू बकर है, दूसरे उमर है। और बल्कि एक रिवायत में आप अलैहिस्सलाम ने वाज़ेह तौर पर फरमाया, मा अदरी मा बकाई मिनकुम इख्तदौ बिल्लज़ैन मिन बादी अबू बकर व उमर। मुझे नहीं पता मैंने कितना अरसा तुम्हारे अंदर रहना है, लेकिन जब मैं चला जाऊं तो मेरे बाद अबू बकर और उमर को तुमने इख्तिदा करना है, उनके इख्तिदा करना है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। और फिर हजरत उमर अक्सर दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी शहादतन फी सबीलिक व फी बलद हबीबिक, या अल्लाह मुझे एक तो अपने राह की शहादत अता फरमाना और प्यारे पैगंबर के मदीने की मौत अता फरमाना। अल्लाह ने आपकी दोनों दुआएं कबूल फरमाई। अल्लाह ने आपको शहादत भी दी और मदीनतुर रसूल में बल्कि मुसल्ले रसूल पर अता फरमाई। और आपको दौराने इमामत फजर की नमाज के लिए मुसल्ले पे आ चुके थे, नमाज पढ़ाना शुरू कर चुके थे कि पीछे से अबू लुलु फिरोज मजूसी मुगीरा बिन शोबा का गुलाम था, उसने आप पर अपनी जाती बुनिश की वजह से आप पर हमला किया, आपको जख्म लगाए, और जिसकी वजह से आपकी शहादत हुई। ये 26 से 27 जिलहिज का वाक़या है और आप 1 मुहर्रम को आपकी शहादत और तदफीन हुई सन 24 हिजरी में। और यूं ये दरवेश, ये मर्द कलंदर, ये अदल और इंसाफ का पैकर, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ससुर, ये हजरत अली का दामाद, ये फातिह है ईरान और शाम और इराक और कब्र और दुनिया का फातिह, ये फिर अल्लाह की रहमत से अल्लाह की रहमत में चला गया। और जो क़यामत तक उमर का है वो इंशाअल्लाह क़यामत के दिन उमर के साथ उठेगा। आप अलैहिस्सलाम मस्जिद नबी से निकले, दाएं अबू बकर बाएं उमर, और फरमाया हा कदा नुबासु यौमल क़ियामा, हम क़यामत के दिन भी ऐसे उठेंगे। और वैसे ही हुआ। आप अलैहिस्सलाम दुनिया से पर्दा फरमा गए, अबू बकर आपके साथ है, उमर आपके साथ है, क़यामत में भी ऐसे उठेंगे। और जो इंशाअल्लाह इनसे मोहब्बत करता है वो क़यामत के साथ, क़यामत के दिन इन्हीं के साथ होगा। और जो इनके कातिल के साथ मोहब्बत करता है, दुनिया का राफजी तबका जिसने अबू लुलु का मजार बनाया हुआ है बाबा शुजा के नाम से और उसको पूछते हैं, वो क़यामत के दिन इंशाअल्लाह उनका हशर उन्हीं के साथ होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है, अल्लाह हमारा हशर प्यारे पैगंबर और सहाबा के साथ फरमाए।